جیسے میں نے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے. ایک تو ہے کہ کوئی اور انسان آپ کو موٹیویٹ کرے, اور ایک ہے سیلف موٹیویشن. ٹھیک ہے, آپ یاد رکھیں کہ یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ یور سیلف فرام دا کراؤڈ. ٹھیک ہے, اور آپ الگ ہونا چاہتے ہیں, بڑا بننا ہے تو آپ کو بڑا کرنا پڑے گا, الگ بننا ہے تو آپ کو الگ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور کمیونٹی فارمیسی ایک ایسا اسپیکٹ ہے جس میں آپ اپنی سروسز دے کے اپنا لوہا بنوا سکتے ہیں. جیسے محبوب صاحب نے کہا کہ یہ بومنگ فیلڈ ہے, اور ان کا میں خاص طور پہ شکریہ سے ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ پاکستان میں, پنجاب میں, پاکستان میں جو کلینکس جو ایک سیٹ اپ ہے, ایگزامپلری سیٹ اپ ہے. میں جب گریجویٹ ہوا تھا تو میں نے سب سے پہلے کلینکس پہ ہی ایز اے کمیونٹی فارمیسسٹ اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ میں نے چیزوں کو دیکھا, جانا, اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم ملا کہ جہاں سے مجھے لگا کہ مجھے فردر اس کو انہانس کرنا چاہیے اپنے اسکلس کو. اس کے بعد جب میں فیلڈ کے اندر آیا, ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھتے ہو ڈفرینٹ ایریاز کو, ڈفرینٹ فارمیسیز کو, چینز کو, سیٹ اپس کو, لوور لیول کی ہیں, میڈیوکر کی ہیں, اور جو ایگزامپلری سیٹ اپس کی ہیں, کلینکس ہو گیا, اور اس طرح کے بڑے نام جو ہیں بہت اچھا موٹیویٹ کرتے ہیں فارمیسسٹ کو ود ریسپیکٹ ٹو ہائرنگ دیم, گیونگ دیم دا کائنڈ آف انوائرمنٹ جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ اونرشپ دیتے ہو کسی کو تو پھر وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. ینگسٹرس جو ہیں وہ کوشش کریں کہ کیٹیگری رینٹ آؤٹ نہ کریں. میں نے آپ سے بات کی خاص طور پر فیمیل جو ہیں, اگر ایک کسی فارمیسی سے, میڈیکل اسٹور سے, کسی کہیں سے بھی ایک پوری جعلی میڈیسن, سب اسٹینڈرڈ یا مس برانڈ یا کوئی بھی اس طرح کی میڈیسن مل جاتی ہے, تو کیس کس پہ ہوتا ہے, پراپر رائٹر کے اوپر اور جو کوالیفائڈ پرسن ہے, کیونکہ وہ ایک ایفیڈیوٹ دیتا ہے کہ آئی شیل پرسنلی سپروائز دا سیل آف ڈرگس. لیکن اگر کوئی فیمیل یا میل وہاں پہ پریزنٹ ہی نہیں ہے, کوئی ایک پراپر رائٹر یا آنر آف دا فارمیسی اس کو میک شیور نہیں کرے اس کی پریزنس کو, تو پھر وہ ایکیوز ہوتا ہے, وہ مجرم بن جاتا ہے ملزم سے, اور پھر وہ پینلائز ہوتا ہے, پھر ڈرگ کورٹ میں جرمانے سزائیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو ایک تو اس لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ نے اس ساری بات سے دور بچنا ہے. دوسرا کہ آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے, کراؤڈ میں خود کو کچھ بننا ہے. تیسرا کہ اچھے پلیٹ فارم سے جب آپ سیکھتے ہو اور وہاں پہ پریزنٹ رہ کے, تو پھر آپ آگے جا کے خود اپنا بزنس پلان کر سکتے ہو چیزیں سیکھ کے. ٹھیک ہے, جب تک آپ نے کچھ سیکھا نہیں تھا, جب میں نے کلینک جوائن کی تو میں نہیں سوچا تھا یہاں سے سیکھوں گا اور کچھ اپنا بزنس کرنا پلان. لیکن وہ ایونچولی ہوا کہ سیریز آف ایونٹس لائف میں ایسے ہوئے کہ آئی بیکیم پارٹ آف دا ڈپارٹمنٹ, اور وہاں پہ مجھے ایک اور طرح سے آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا موقع مل گیا. ٹھیک ہے, تو میں خاص طور پہ فیمیلس آپ سے ریکویسٹ کروں گا اپنی کیٹیگری کو رینٹ آؤٹ نہ کیجیے گا, اپنی پریزنس کو ضرور میک شیور کیجیے گا, اپنے آپ کو خود ہی موٹیویٹ کریں, جو اپنے مینٹورس ہیں ان سے سیکھیں, ان کے پاس جا کے سیکھیں, ان سے کنیکٹ کریں. ٹھیک ہے, اگر کوئی آپ سے دور لنکڈ ان کے تھرو کنیکٹ کریں, ان کے پاس جا کے سیکھیں, ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے, تو یہ موٹیویشن فرام دا پیپل ہو انسپائر یو اینڈ سیلف موٹیویشن بوتھ ہینڈ ان ہینڈ, یہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے. کتنے پریکٹسنگ فارماسسٹ ہیں جو آپ کو ٹیچ کرتے ہیں؟ ویری بہت کم لوگ ہیں جو فیلڈ سے متعلق ہوں. تو جو صرف ٹیچرس ہیں ان کو فیلڈ کا پتہ نہیں, اور جو کوئی ہے یہ پروفیشن ہوتا کیا ہے, بیسیکلی پروفیشن ہے کیا؟ پروفیشن وہ چیز ہے جس سے یو میک یور لونگ. کل کو آپ نے کمائی کرنی ہے, پیسہ کمانا ہے, اپنا گھر چلانا ہے. ٹھیک ہے, ایک سوسائٹی کے اندر اپنا اسٹیٹس بنانا ہے, یہ پروفیشن ہے. اور اس کے علاوہ پروفیشن کوئی چیز نہیں ہوتی کہ آپ کہیں جی خدمت کرنی ہے لوگوں کی, فلاں کرنا ہے, یہ کرنا ہے, سب عجیب سی چیزیں ہیں, اس کا کوئی بیس لیس چیز نہیں. ونس آپ ایک اچھی ارننگ کر رہے ہوں گے, آپ کا گھر اچھا چل رہا ہوگا, آپ کا ایک اسٹیٹس ہوگا, تو پھر ابھی سب چیزیں کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, پھر آپ سب کی ہیلپ بھی کر رہے ہوں گے, سوسائٹی کو کچھ نہ کچھ دے بھی رہے ہوں گے. یہ جو ہے یہ پروفیشن ہے. لیکن یہاں پہ کسی کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ کل کو آپ جب مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ نے ارن کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, بس ایک چیزیں ہیں پڑھا دی جاتی ہیں. ایک تو یہ میں نے بتایا کہ اس پروفیشن کے اندر مس انڈرسٹوڈ پروفیشن ہے, اور وہ لوگ اس کو ٹیچ کرتے ہیں جن کو فیلڈ کا بالکل نہیں. یہ حقیقت ہے اس بات میں. آپ اپنے ٹیچرس ہیں, آپ دیکھیں کہ ان میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جو کبھی ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں یا انڈسٹری میں کام کرتے ہیں یا ریل میں انہوں نے کچھ اچھا کام کیا ہو, یا اور بھی جتنے شعبے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہم پڑھتے ہیں ڈگری کے لیے, نالج کے لیے ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں.
مجھے نہیں پتا کہ آپ اس پروف میں ہیں, یہ کون سا آپ کا کیا آنےسٹلی اگر آپ دیکھیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ نے پچھلے 4-5 سال میں بکس کتنی پڑھی بکس, تو میرا نہیں خیال کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں ہیں آپ اس پہ بھی لکھ سکتے, میں بھی 2 اور 3, اور وہ بھی پوری نہیں پڑھے ہم نے نوٹس. اور پھر جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے سلیکٹو اسٹڈی, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ کون سا پروفیشن ہے جس کو آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ٹی پی این بنانا ہے, اوکے, وہ یا کسی پیشنٹ کو فٹس پڑھ رہے ہیں, آپ کو یہ کہو کہ جی یہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں, تو ایگزام میں آنا ہی نہیں تھا, سلیکٹو اسٹڈی کی ہے, تو کیا ایز اے پروفیشنل مجھے بتائیں کہ یہ صحیح ہے؟ ڈگری جو ہے میرے پاس اس پر الحمدللہ 100 سے زیادہ فارماسسٹ امپلائڈ ہیں, اور ڈیفینیٹلی چھوڑ کے آتے بھی ہیں, لوگ جاتے بھی ہیں, اور اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں. تھاؤزینڈ آف لوگوں کا میں انٹرویو کر چکا ہوں فارماسسٹ کا. نیور, میں نے آج تک ان کی ڈگری نہیں دیکھی, میں نے ان کے پتہ ہی نہیں کیا, ان کو میں نے معلوم ہی نہیں کیا کہ آپ کے مارکس کتنے ہیں, میں نے ان کا رزلٹ کارڈ دیکھا ہی نہیں, نیور. اور میں آپ کو ایک اور کہوں, مجھے اپنا نہیں پتا کہ میرے فارمیسی میں کتنے مارکس ہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مارکس کی ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میرے پاس جو اسٹوڈنٹ آئے گا, میرے پاس جو فارماسسٹ آئے گا, میرے سامنے ٹیبل پہ بیٹھے گا, میں 2-4 منٹ میں ویلیویٹ کر دوں گا کہ وہ کتنے پانی میں. تو جو میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک مس انڈرسٹوڈ پروفیشن ہے, اور ہم کیونکہ اپنی چوائس سے آئے نہیں, پھر ہمیں ٹیچرس وہ ملے جو پروفیشنل نہیں تھے, سوری مجھے نہیں پتا, لیکن جو حقیقت ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ ٹیچرس یہاں پہ آئیں جو فیلڈ کے لوگ ہوں, پھر آپ بکس پڑھیں. ہمیں کیونکہ یہاں پہ بکس پڑھنے کی عادت ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں ایف ایس سی تک تو آپ کو ہر سبجیکٹ کی ایک بک تھی, اور آپ شروع سے لے کے اینڈ تک اس کو پڑھتے. ایسے ہی کرتے. جیسے ہی ہم فارمیسی میں آئے کوئی بک نہیں, آپ ایم بی بی ایس میں جائیں ہر سبجیکٹ کی بکس ہیں. میں ایم بی اے کرنے گیا یو ایس اے کے اندر, امریکہ کے اندر, وہ سب سے پہلے جو جب وہ آئے انہوں نے ہمیں لسٹ دی, انہوں نے کہا یہ بکس ہیں آپ کی, اور کل جب ہم آئیں تو آپ کی ٹیبل پہ کوئی بک ہونی چاہیے. اور انہوں نے ہم کو پہلے پیج سے لے کے آخری پیج تک ہمیں پڑھائی, اور پھر اس کے ساتھ جو ریسرچ تھی, جو پیپرس تھے, وہ سب ہم نے کیا. تو یہ ہے ہر نالج کا جو ہونا چاہیے, وہ جو ایک ٹیچر کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں ہی کہوں گا جتنی بھی آپ کی اسٹڈیز باقی رہ گئی ہیں اس میں یہ نوٹس کو نکالیں اور پلیز بکس پڑھیں. پروفیشنل لائف میں کوئی آپ کے مارکس نہیں دیکھے گا. اگر آپ نے فل کرنا ہے, کچھ اور چیزیں کرنی ہے, شاید اس میں گریڈنگ کے لیے کچھ چیز بن جائے. اور جو اکیڈیمیا کے لوگ ہیں ان کو بھی کہوں گا, جو پروفیشنل لوگ ہیں جو مارکیٹ میں جو اس جگہ کام کرتے ہیں, ان لوگوں کو بلائیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کریں. اور جو مت ہمارے ذہن میں بنا شروع میں کہ ہم لوگ آئے اس پروفیشن میں, اور کیونکہ ہم نے جانا ایم بی بی ایس میں تھا یا بی ڈی ایس میں تھا, اور آگے اب اس کے بعد ہمیں صرف میڈیسن اور ہم سارا 5 سال ہم اسی چیز کو ریپیٹ کرتے رہے. یہ ایسا نہیں ہے. اتنے بڑے میں بات باتیں کرتا ہوں پلانٹس جہاں پہ میڈیسن مینوفیکچر ہوتی ہے. آپ مجھے پلیز بتائیں گے کہ ان کو ایڈمنسٹریشن کے لیے کون سے لوگ ریکوائرڈ ہوں گے؟ اگر آپ لوگ ہی نہیں, اگر آپ لوگ کہیں گے ہم سب کوالٹی کنٹرول میں کام کریں گے, پیکیجنگ میں کام کریں گے, تو ان پلانٹس, ان فیکٹریز کو کون ہیڈ کرے گا؟ اور جو ہیڈ کرے گا ڈیفینیٹلی اس کی سیلریز بھی, اس کی کمپنسیشن بھی زیادہ ہوگی. اگر آپ نیچے کام کر رہے ہیں, اگر آپ کے اندر اسکلز نہیں ہیں تو آپ اتنا ارن نہیں کر پائیں گے. کئی پروفیشن میں دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو, اس میں آپ کی جو ہم کہتے ہیں آپ کے اچیومنٹس ہیں وہ اسی طریقے سے ماپی جائیں گی کہ آپ کتنا سکسیسفل ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ چیز ہے مینجمنٹ اس پورے فارمیسی سلیبس کے اندر ہے ہی نہیں, سرے سے نہیں ہے. اور پوری دنیا میں مجھے بتائیں گوگل کا, کیونکہ یہ فیمس لوگ ہیں اس میں پوچھ رہا ہوں, گوگل کا جو اس وقت ہیڈ کر رہا ہے وہ کون ہے؟ کون کر رہا ہے؟ سندر پچائی. انڈیا کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ ہے, IIT اس کو بولتے ہیں, انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. وہاں سے اس بندے نے اپنی جو اس کی فیلڈ ہے, جو کمپیوٹر پروگرامنگ کی ہے, اس طرح کی, اس کے بارے میں سیکھا. کیا اس کے بعد وہ گوگل کا ہیڈ بن گیا؟ نو. آپ اس کی ڈگریز چیک کریں, اس ڈگریز کے اندر مینجمنٹ کی ڈگریز شامل ہیں.
آپ سمجھیں جتنے بھی آپ اپنے فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ٹاپ 10 اس وقت جو دنیا کے اندر جو ہماری کمپنیز ہیں جو پاکستان کے اندر ٹاپ 10 ہیں آپ دیکھیں گے کہ سی اوز کون ہیں کیا وہ فارماسسٹ ہیں میں فارما انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے فارماسسٹ ہیں وہ اس کے ہیڈ ہیں ہونا چاہیے نا لیکن وہ نہیں ایک بھی نہیں ہے کیوں کیونکہ ہمیں وہ چیز پڑھائی نہیں گئی ہمیں وہ چیز بتائی نہیں گئی اور پیسہ وہاں پہ ہے ہمیں جو چیز سکھائی جا رہی ہے ہمیں جو چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ اتنی پے نہیں ہے وہ آپ کو اتنا زیادہ پے نہیں کرے گی میری برانچ میں جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کیا فارماسسٹ کو دیتے ہیں میری برانچ پر بھی جو میرے برانچ کا مینیجر ہے اس کی سیلریز ہمارے فارماسسٹ سے زیادہ ہے کیوں وہ مینجمنٹ ہے میں نے بہت زیادہ ٹرائی کی کہ اپنے جو فارماسسٹ لوگ ہیں ان کو میں مینجمنٹ سکھاؤں اور ان کو کہوں کہ یار آپ لوگ مینیجر بن دو تو ایک بھی نہیں بن سکا ایک بندہ بھی مینیجر نہیں بن سکا فارماسسٹ میں سے کیوں ان کی گرومنگ اس حساب سے نہیں کی گئی اس کے مطابق نہیں کی گئی کہ وہ آئیں ان کو کوئی مینجمنٹ کے سکلز ہوں اب اگر ایک فارماسسٹ میرے پاس 70,000 لے رہا ہے 80,000 لے رہا ہے 1 لاکھ اوپر کے لیتے ہیں جو برانچ میں کام کرتے ہیں جو میرے آفس میں کام کرتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کی سیلری زیادہ ہے 3-4 لاکھ روپے کے قریب کے لیتے ہیں کیونکہ وہ مینجمنٹ ہے لیکن جو برانچ کے اوپر میرا مینیجر ہے وہ تقریباً سب کی 100,000 سے اوپر ہے 150 بھی ہے 2 لاکھ کے پاس بھی ہے تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صرف یہ جو پروفیشن ہے جو مت ہمارے بن گیا ہے ذہنوں میں کہ اس میں صرف میڈیسن ہی ہے اور یہ چیزیں ہیں تو یہ غلط بات ہے ہاسپٹل میں جائیں گے تو یہ بھائی ڈاکٹر صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ جو ہاسپٹل کی مینجمنٹ ہے وہ زیادہ ارن کر رہی ہے یا یہ زیادہ ارن کر رہی ہے آپ میرے پاس سمجھے تو اگر آپ فارماسسٹ ہوں پلس آپ کو مینجمنٹ آئے ٹھیک ہے پھر آپ پڑھیں گے پھر آپ اس پوزیشن کے لیے اپنے آپ کو کوالیفائی سمجھیں گے اور وہ بھی آپ کو سمجھیں گے اس لیے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو 2-3 چیزیں میں نے آپ کو ایک تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ان لوگوں کو بلائیں ٹیچنگ کے لیے جو لوگ جو پریکٹیکل لوگ ہیں جو آپ کو آپ کی کوئی پروفیشن ہے یہ صرف بکش نالج نہیں چاہیے آپ کو پریکٹیکل نالج چاہیے نمبر 1 نمبر 2 آپ اپنی بکس پڑھیں نوٹس کو تھرو ہوئے صرف نوٹس پڑھیں نماز صاحب کے دنیا میں کوئی نہیں دیکھنے والا ٹھیک ہے اور تیسری میں نے چیز آپ کو یہ بتائی کہ مینجمنٹ پوری دنیا میں اس وقت جس قدر پیسہ مینجمنٹ کے اندر ہے اگر میں ایک اچھا مینیجر نہ ہوتا تو الحمدللہ میں اتنی بڑی چین پاکستان کی سب سے بڑی چین ہے اور اس وقت اگر میں فارما انڈسٹری میں دیکھوں شاید میں 4th یا 5th نمبر پہ اگر انڈسٹری کے ساتھ ویسے چین میں تو الحمدللہ ہم نمبر 1 ہے وہ اٹیک کرنا پھر اگر میرے پاس مینجمنٹ کے اسکلز نہ ہوتے تو یہ پاسبل نہیں ہوتا تو اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گا اگر جو لوگ ہاسپٹل میں جانا چاہیں وہ بھی مینجمنٹ سیکھیں جو لوگ پبلک ایڈمنسٹریشن میں جانا چاہیں وہ بھی مینجمنٹ سیکھیں جو مارکیٹس میں آنا چاہیں انڈسٹری میں وہ بھی سیکھیں جو ریٹیل میں آنا چاہیں وہ بھی سیکھیں وجہ کیونکہ ارننگ وہاں پہ زیادہ ہے اور یہ پروفیشن ہے کہ وہاں یہاں پہ آپ کی جو سکسیس ہے جو اچیومنٹ ہے وہ کس وجہ سے ماپی جائے گی میئر کی جائے گی کہ آپ کے ہمارا Thank you, sir.